إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ فتح پڑھیں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور آپ کے ساتھ اسکرین پہ میں اس کو شیئر کر رہی ہوں. سورہ فتح کا زمانِ نزول جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک خواب جو آپ نے دیکھا کہ اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہیں وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. ذیقعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ قافلہ جو ہے یہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا، اور ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور قربانی کے لیے قریباً 70 اونٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جن کی گردنوں میں ہدی کی علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے. اور صرف ایک تلوار ان کے پاس تھی جس کی جو ہے وہ عام طور پر زائرین کو اجازت ہوتی تھی، یعنی کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، احرام پہنا ہوا تھا، کوئی کسی قسم کا جنگی ارادہ نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ آپ سب نے اس کو پڑھ رکھا ہے پہلے ہی کہ اس کا سینیریو سورہ حدیبیہ کا. اب اس وقت جو ہے وہ جا رہے تھے لبیک پکارتے ہوئے، اور عمرہ کی نیت صاف ظاہر تھی کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے. اور ابھی پچھلے سال جیسے 5 شوال میں جو ہے وہ غزوہ احزاب ہوئی تھی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اتنے بڑے قافلے کے ساتھ جب ہیں اس طرف گئے ہیں مکہ کی طرف، تو دیگر جو لوگ تھے پیچھے رہ جانے والے ان کے کیا تاثرات تھے، اور انہوں نے کیا اس چیز کو، منافقین نے کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس سورہ میں پڑھیں گے. تو 6 ہجری جو ہے وہ اس میں یہ سورت جو ہے قریباً ذیقعدہ 6 ہجری میں نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد. اور ہمیں پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے اس میں کچھ شرائط طے ہوئی تھیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پہلے اس کو بارہا جو ہے وہ آپ لوگ اس کو سیرت کی کتب میں پڑھ بھی چکے ہیں. بہرحال یہ جو شرائط تھیں اس میں کچھ شرائط ایسی تھیں جو بظاہر یوں لگتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں. جیسے اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو اگر مکہ والے اس کو واپس مانگیں گے تو وہ واپس دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کہا گیا کہ وہ اگلے سال مسلمان جو ہیں وہاں کے عمرہ کریں گے. اس کو انشاءاللہ بھی یہاں تفصیل سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. سورہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفتح مدنی سورت ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے فتحنا فتح عطا کی ہم نے لکا آپ کو، فتحا ایک فتح، مبیناً کھلی. تو صلح حدیبیہ کے بعد جس وقت یہ فتح کا مجدہ سنایا جا رہا تھا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے قرار دیا جاتا ہے.
دیا جا سکتا ہے. لائک ایمان کی بنا پر تو چلیں لوگ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو مان لیں کہ ٹھیک ہے یہ فتح ہے، لیکن ٹیکنیکلی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو ہم نے ساری شرائط جو ہیں یہ کفار کی مان لی، اور انہوں نے ایسی شرطیں رکھی جس میں بظاہر لگتا تھا کہ مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ مطلب وہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیسے فتح ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ ای والذی نفس محمد بیدیہ انہ لفتح، ہاں ایسا ہی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ بے شک یہ ایک فتح ہے. اور مدینہ پہنچ کر جو ہے وہ ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیسی فتح ہے، ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے. یہ وہ تھی نا جو باتیں صحابہ کے دل میں تھیں. اور اس میں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر پہلے حضرت بکر کے پاس بھی گئے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی اس چیز کا بے بسی کا اظہار کیا کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، ہم جا سکتے تھے، ہم بزور بھی جا کے عمرہ کر سکتے تھے، لیکن کیوں ہم روک دیے گئے، اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کا جو پلان ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ مکر و مکر اللہ. مشرکین نے تو اپنی طرف سے پلان کیا، تدبیر کی مسلمانوں کو روکنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کی فتح بنانے جا رہے تھے. کون سی فتح؟ فتح مبینہ، ایک آخری مارکا، ایک آخری جو ہے وہ ایسا حق اور باطل کے بیچ میں تفریق کہ حق جو ہے وہ مکمل طور پر غالب آ جائے گا. یہ اس بڑی فتح کے پیچھے راہ ہموار کی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹیکنیکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہیں، جیسے آگے بھی ہم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بزور نافذ کرتے ہیں. جیسے کل سورہ محمد میں بھی ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بزور اپنے دین کو نافذ کر دیں اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو اجر دینا چاہتے ہیں، بڑے اجر سے نوازنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے جیسے مدینہ پہنچ کر بھی. اب آپ دیکھیں کہ راستے میں بھی یہ جو ہے دل شکنی ہوتی رہی لوگوں کی، اور ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، ٹیکنیکلی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے. تو ایک صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیسی فتح ہے، ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا، اور اس صلح کی بدولت ہمارے 2 مظلوم بھائی، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا اور ابھی حالانکہ سائن نہیں ہوئے تھے پیپرز پر، مہر نہیں لگی تھی ابھی، یعنی فائنل نہیں ہوا تھا، تو ابو جندل اور ابو بصیر جو ہیں وہ ابو جندل اس ٹائم پہ پہنچے تھے جو اس کے بیٹے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت معاہدے میں شامل تھا، سہیل جو تھا. تو اس نے مجھے واپسی کا تقاضا کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. حالانکہ اور صحابہ اس چیز پر بہت وہ تھے کہ اتنی زخمی حالت میں اور اتنی مجبور اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ابو جندل جو ہیں وہ وہاں پہنچے تھے، تو ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم اپنے اتنے تکلیف میں بھائی کو واپس کر رہے ہیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے اس حال میں ان کو پہنچایا ہے. تو اس طرح کی باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی ہے، یہ حقیقت میں تو بہت بڑی فتح ہے. تم مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا. اب یہ اسٹیٹمنٹ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو انالائز کرتے ہیں. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کرنے اور صلح کر لینے کی خواہش کی،
حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بغض ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ یہ بہیقی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بخاری اور مسلم میں بھی مختلف سندوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یا پھر سورہ نور میں آپ نے واقعہ افک پڑھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ واقعہ افک میں بھی کیا بتا رہے ہیں مومنوں کو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر چھپی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا ایک طرح سے کرائسس کا ماحول تھا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر فائنڈ کرو، اس کے اندر سے وہ خیر ڈھونڈو جو اس کے اندر چھپی ہوئی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ بظاہر صحابہ اس وقت پریشان تھے کہ یہ کیا ہے، لیکن ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تاریخ کے اس میں، تو یہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس نے مسلمانوں کو انفیکٹ ایک برابری کی سطح دے دی تھی۔ آج سے پہلے جو مکہ کے یا عرب کے جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کو کوئی اسٹیٹ نہیں مانتے تھے، ان کی کوئی الگ شناخت نہیں مانتے تھے، وہ ان کو صرف ایک گروہ مانتے تھے، ایک ایسا گروہ جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا۔ لیکن اب انہوں نے جب ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ سے معاہدہ کیا تو اب وہ مسلمانوں کی ریاستی حیثیت پہچان گئے، اور ریاستی حیثیت جب کسی کی مان لی جاتی ہے تو پھر بہت سارے قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جو ہر سال ایک جنگ کا وہ تھا، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، سن 5 ہجری، اس کے علاوہ بھی پھر چھوٹے چھوٹے سرایا اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں گے جب جو جھڑپیں تھی یہ چلتی رہتی تھی، ایک مسلسل انسیکیورٹی تھی۔ اب معاہدے کی روح سے 10 سال تک امن ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو دیگر قبائل اور ممالک میں خط بھیجے گئے سلاطین کو وہ اس کے بعد ہی بھیجے گئے، کیونکہ امن میسر ہی تب آیا، تو دین کو ایک بڑے پلیٹ فارم تک پھیلانے کا موقع ملا۔ پھر اسی طرح اس میں آپ دیکھیں کہ یہ شرط جو اس وقت ابو جندل اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابو بصیر کے معاملے میں پیش آئی، تو اب ہوا یہ کہ جب ان کو یہاں سے واپس کیا گیا نا تو یہ لوگ واپس نہیں گئے، یہ مکہ نہیں گئے، بلکہ یہ فرار ہو گئے، اور سیرت میں آپ کو پورے یہ واقعہ ملے گا، اور انہوں نے مدینہ سے تھوڑی دور جو ہے اس راستے میں جہاں پر سے قافلے گزر کے مکہ جاتے تھے مشرکوں کے، وہاں پڑاؤ ڈالیا۔ اب جو بھی کوئی وہاں سے مکہ سے بھاگتا مسلمان ہو کر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تو یہ ایک گینگ بن گیا، گروہ بن گیا۔ اب یہ وہاں پر قافلوں کو لوٹتے اور ان کو زج کرنا شروع ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین جو تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے پھر خود اس شرک کو ختم کرنے کی ریکویسٹ کی تھی تاکہ وہ ابو جندل اور دیگر لوگوں کو واپس بلا لیا جائے۔ یہ ایک طرح کا پاور شو تھا بیسیکلی۔ اس وقت ابو جندل مدینہ میں آ جاتے، ساتھ آ جاتے، تو وہ پاور شو نہیں ہونی تھی مسلمانوں کی، جو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر دھاک بٹھائی ان کی، کہ مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں، گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں، چاہے وہ آزاد کردہ غلامی کیوں نہ، بھاگے ہوئے غلامی کیوں نہ، وہ بہرحال ایک ایسی فورس بن جاتے ہیں جو دوسرے کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اٹ واز اے پاور شو۔ اس کے علاوہ پھر حکمت عملی کے تحت آپ دیکھیں کہ چونکہ اس میں مذکر کا صیغہ تھا تو پھر اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کر آتی تھی تو ان کو واپس نہیں پلٹایا جاتا تھا، اور اس ایگریمنٹ میں چونکہ خواتین کا ذکر ہی نہیں تھا، صرف مردوں کا ذکر تھا کہ ان کو لوٹا دیا جائے گا واپس۔ اور اس کے علاوہ ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ادھر سے مرتد ہو کر جاتا ہے وہاں پر مکہ تو وہ ڈیمانڈ پہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے کتنا خوبصورت جواب ہے کہ مرتد کو واپس لے کر کرنا بھی کیا تھا، جس نے پہلے ہی بے وفائی کی تھی تو اس کو واپس بلا کے کیا کرنا تھا۔ گویا یہ بھی کوئی ایسی شک نہیں تھی جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ تو یہ ہے پازیٹیوٹی ڈھونڈنا ایک بٹر سچویشن میں، ہاؤ ٹو فائنڈ دا پازیٹیوٹی، کس طرح آپ چیزوں کو
تھوڑے سے وسعت قلب اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ دور اندیشی کے ساتھ جب آپ چیزوں کو انالائز کریں، حالات کو انالائز کریں اور اس کو ایک سیکوینس میں رکھ کے سمجھیں، تو پھر آپ بہت پیچیدہ صورتحال میں بھی، بہت مشکل صورتحال میں بھی اس میں سے مثبت جو پہلو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، اور وہ ان مثبت پہلوؤں کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس مشکل حالت سے نکلنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے؟ تو عسر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، العسر، ٹھیک ہے؟ ان مع العسر یسرا، تو ال جب لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص عسر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص تنگی کی بات ہو رہی ہے، ایک تنگی۔ یسرا کامن ناؤن ہے، بہت سارا، آپ پتہ وسعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے جو کامن ناؤن ہے وہ وہ اپنے اندر زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور جو پراپر ناؤن ہوتا ہے وہ اپنے اندر وسعت نہیں رکھتا۔ ایک تنگی کے ساتھ مع، ایک تنگی کے ساتھ بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ سم ٹائم وہ تنگی ہمیں آسانیوں کی طرف لیڈ کرتی ہے، اور سم ٹائم اس تنگی کے ساتھ ساتھ آسانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بظاہر لگ رہا ہے کہ تنگی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی تنگی کے بیچ میں کتنی آسانیاں اور کتنا فائدہ ہوا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سمجھ آئی بات؟ فتح مبین بنا کے اس کو بھیجا، حالانکہ اس وقت صحابہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ یہ کیا، یہ کیوں ہمارے ساتھ؟ حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں پر اپنے اونٹوں کا نہر کر دیں، قربان کر دیں ان کو، تو وہ اٹھ نہیں پائے صدمے سے، اور پھر جو ہیں وہ حضرت حفصہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا ام سلمہ تھیں، مجھے دونوں کے بیچ میں مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ام سلمہ تھی، اوکے، تو ام سلمہ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے اپنے اونٹ کو پہلے نہر کر لیں، تو آپ کو دیکھ کے پھر باقی لوگ کریں گے۔ یہ تھی ڈپریشن کی سچویشن۔ وہ صحابہ جو نبی اسی وقت وہیں پر صلح حدیبیہ کے اسی میدان میں، اس میں جو مشرکین کا نمائندہ تھا، جو پہلے بھی دو تین نمائندے تھے، کوئی ڈیٹیل ہے کافی، میں اس میں نہیں گئی، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ایسی عقیدت، ایسی فرما برداری، اور اتنا شدید صدمہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور اپنے جانوروں کو قربان کر دو، تو وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے صدمے سے، ڈپریشن۔ اب دیکھو کہ اس سے زیادہ ڈیپ ڈپریشن کیا ہو سکتا ہے، جو صحابہ کو تھا، صحابہ کو اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کہہ رہے ہیں، ان میں منافق کوئی نہیں تھا، منافق تو پیچھے رہ گئے تھے، آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ سب مخلص صحابہ تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن وہ اتنے ڈیپ ڈپریشن، اور اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو ہماری زندگیوں میں ایسے سوئنگز آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس ختم، اور سمجھے وہ پرولونگ بھی کر جاتے ہیں۔ اب ہر شخص کا امتحان تو اپنا اپنا ہے نا، ہر شخص کی آزمائش اپنی اپنی ہے، کسی کو کسی طرح آزمایا جاتا ہے اور کسی کو کسی طرح سے، لیکن یہ کہ مومن ہر حال میں پازیٹیو رہتا ہے، وہ اپنے اندر سے پازیٹیوٹی کو ختم نہیں ہونے دیتا، اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اب اس سچویشن سے مجھے نکالے گا بھی وہی، اور اس نے اگر مجھے ڈالا ہے تو لازماً اس میں میرے لیے کچھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور میرے فائدے کی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی فی الحال۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان کو اپنے آپ کو خود ہی پازیٹیو بنانا پڑتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اٹھائیں، ہاں جیسے ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ
آپ خود ایسے شجر سایہ دار بن جائیں، آپ خود ایسے ہاتھ بن جائیں جو دوسروں کو اٹھانے والے ہیں، لیکن اپنے لیے ہاتھوں کو مت ڈھونڈیں، اپنے لیے ایسے درخت نہ ڈھونڈیں، خود اپنے آپ کو اٹھائیں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی فیز ہے، کیسی بھی ٹینشن ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضائع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہاں، یہ لمحے گزر جائیں گے، یہ فیز گزر جائے گی، لیکن یہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جائے گی۔ اس میں بہت ساری بلیسنگز ہیں جو آپ اپنے صبر کے ساتھ کمائیں گے، جو آپ اپنی مثبت سوچ کے ساتھ کمائیں گے، اور جو آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں کسی بڑی پریشانی سے بچا لیں گے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا، یوسف علیہ السلام کہاں کہاں نہیں ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن جب ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ وہ محسن نظر آتے ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پازیٹیو مائنڈڈ نہ ہو۔ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو نارمل روٹین میں، لیکن ہم اصل میں کیا ہیں وہ ایسی سچویشنز میں ہی پتہ چلتا ہے جب ہمارے جذبات کسی سوئنگ میں ہوتے ہیں، ہیپینس کی سوئنگ میں ہوتے ہیں، یا پھر پریشانی اور غم اور تکلیف کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی لاس کی سچویشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، تبھی انسان محسن بن سکتا ہے، تبھی وہ پھر بڑے رتبے بھی پاتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ إِلَيْكَ۔ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو ایک کھلی فتح، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا آپ کے قصور میں سے اور جو بعد میں ہوا، اور وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو آپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے پاک کر دیا، اور ان کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ کوئی بھی اگر کہیں پر بھی کوئی سلائٹلی بھی ذرا سی بھی کسی قسم کی انسانی فیصلوں میں بھی کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہو، جیسے غزوہ بدر کے معاملے میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ انفال میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو اسیر بنایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ مال غنیمت رکھیں، اب آپ ان کا فدیہ رکھیں، اب یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن پہلے بتایا کہ بہتر ہے کہ آپ، کیونکہ سورہ محمد کی ہم جانتے کہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی کہ کفار کا زور توڑنا ہے، پہلے ان کو خوب اچھی طرح سے ان کی طاقت کو کچل کے پھر آپ قیدی بنائیں، چاہے پھر آپ ان کا فدیہ لیں اور چاہے آپ ان کو ویسے ہی معاف کر دیں، وہ پھر آپ کے پاس اس کا آپشن تھا۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا سارے جو ہے جو بھی کوئی کہیں پر بھی معمولی سی بھی سلائٹلی ایسی جو کسی انسان کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ کہاں کیا کسی سے چوک ہو سکتی ہے، لیکن انسانی طور پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بھی معاف کر دے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے جو ایک اسلامک کاز ہے اس میں جو ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس کو بات کو سمجھا جا سکتا ہے، سینیریو میں بھی، کہ ٹیم ورک میں ٹیم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر کوئی کوتاہی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے بعد اس فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے وہ جو چھوٹی موٹی بھول چوک کہیں ہو گئی تھی اس کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور یہ کہ وہ اپنی نعمت آپ پر
مکمل کر دے. اور یہاں پر نعمت سے مراد ہے کہ مسلمان جو اپنی جگہ خوف اور مزاحمت اور بیرونی مداخلت کے اس میں ایک پریشانی میں مبتلا رہتے تھے، تو اب جو ہے ان کے پاس ایک اسلامی تمدن اور تہذیب اور اسلام ایک ایسی اسٹیٹ آ گئی ان کے پاس، ایک ایسی جگہ ان کے پاس آ گئی، یعنی ریکگنائزڈ اسٹیٹ بن گئی کہ اب وہ سکون سے وہاں پر اسلامی قوانین جو ہیں وہ نافذ کر سکتے ہیں، اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اب ان کو امن میسر آ گیا. تو یہاں پر نعمت سے مراد جو ہے وہ ایک طرح سے وہ امن بھی ہے جو 10 سال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں ہی ان کو اس چیز کی شیورٹی دی کہ جی یہ اب وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے. اور یہی چیز پھر نعمت کی تکمیل یعنی دین کے پھیلنے اور اس کے آگے بڑھنے کے معنوں میں آتا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے آپ کے اس راستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے. اور یہاں پر سیدھے راستے سے مراد جو ہے وہ فتح اور کامرانی کا راستہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم دوبارہ صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کو جو ریلیٹ کریں تو اس دوسرے لفظوں میں اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کا یہ معاہدہ کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ راہ ہموار کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اسلام کی جو میسج ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ دور دور تک پھیلائیں. یعنی اب ایک اسلامک اسٹیٹ کو کس طرح چلانا ہے اور پھر اسلام کے پیغام کو آگے کس طرح سے پہنچانا ہے. تو یہ چونکہ امن میسر آ گیا تو یہ اب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو گیا تھا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد فرمائی آپ کی اللہ نے مدد زبردست. اور یہاں پر دیکھیے کہ زبردست جو مدد ہے اصل میں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے مثل. اصل میں عزیز کا لفظ استعمال ہوا نا، تو نصرً عزیزہ، عزیز کے معنی زبردست کے بھی ہوتے ہیں اور بے نظیر اور بے مثال کے بھی. تو اگر ہم پہلے اس سے دیکھیں زبردست کے معنوں میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاہدہ کروایا ہے آپ کا، یہ اس لیے ہے تاکہ آگے جا کر آپ کو ایک ایسی فتح نصیب ہو جس سے آپ کے دشمن عاجز ہو کے رہ جائیں. آپ کو فتح ملے گی، آپ زبردست ہوں گے، آپ کے دشمن جو ہیں وہ زیر دست ہوں گے. اور دوسرے معنی اگر بے مثال کے حساب سے دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ایسی صلح ہوگی، ایسی فتح ہوگی جس کی مثال کوئی پہلے نہیں ملتی ہسٹری میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا سوائے ایک یا دو لوگوں کے، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر حرم کا غلاف بھی تھام لیں تو ان کو قتل کر دیا جائے. تو باقی کسی قسم کا کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا، عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا. جہاں سے مسلمانوں کو اس طرح نکالا گیا اور جن مسلمانوں کے اوپر ہر دوسرے سال جنگ مسلط کی گئی، جن کو زج کر کے رکھ دیا گیا، وہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوتا اور شہر کا تقدس پامال نہیں ہوتا اور شہر کے معززین کو رسوا نہیں کیا جاتا. اور اس فتح کی مثال واقعی آپ کو ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ملے گی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ وہ ہے جس نے نازل کی سکینت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں، مع ایمانہم، ساتھ اپنے ایمان کے، اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں بڑھ جائیں. سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس صلح سے پہلے ایمان کی ایک کیفیت تھی جس کیفیت کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے نکلے تھے. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینت نازل کی مسلمانوں پہ. آپ دیکھیے کہ ان سارے معاملات میں سکینت جو ہے یہ عربی زبان میں سکون اور اطمینان یا دل کے جم جانے کو کہتے ہیں. دل کا ثبات جسے آپ کہیں گے نا، کسی معاملے پر دل کشادہ ہو جانا، دل کا جم جانا. تو ایسے موقع پر جہاں سب سے پہلے آپ اگر گریجولی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ عمرے کے لیے جب مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکینت دی. منافقوں کو نہیں ملی، اس لیے منافق نہیں چلے تھے ساتھ. وہ تو بدگمانیاں کرتے رہے کہ پتہ نہیں یہ جائیں گے بھی اور واپس نہیں آئیں گے، اور ان کا دماغ ایسا خراب ہو گیا، ان کے بیوقوف ہو گئے، یہ جا رہے ہیں دشمنوں کے گڑھ میں اور جا بھی بغیر ہتھیار کے رہے ہیں اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ تو رہ گئے تھے پیچھے. لیکن مومنوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا کی اور وہ وہاں سے مکہ کی طرف جو ہے انہوں نے سفر باندھ دیا. اسی طرح دیکھیں کہ جب راستے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ کفار جو قریش ہے وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے مسلمان اگر گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے اور منتشر ہو جاتے یا پینک ہو جاتے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سکینت نازل کی اور وہ پرسکون طریقے سے وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کوئی جو ہے ایسا حادثہ یا ایسی بدنظمی جو ہے وہ پیش نہیں آئی. اور اسی طرح دیکھیے کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیلائی گئی وہاں پر، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی پینک ہوا ہو یا کوئی کسی قسم کا کوئی جھگڑا فساد یا دھڑے بازی ہوئی ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں ایسی سکینت اتاری ہوئی تھی کہ اتنے مشکل مراحل وہ آسانی سے طے کرتے چلے جا رہے تھے. پھر جب ابو جندل کو واپس کیا گیا، ابھی ہم نے پڑھا پیچھے بھی کہ دلوں کی حالت ان کی کتنی بری تھی، پریشان کتنے زیادہ تھے، لیکن ایمان ان کا ایسا بڑھ گیا ہوا تھا کہ وہ بہرحال اس میں یقین رکھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ فتح مبین ہے تو یہ فتح مبین ہی ہے. پریشان ضرور تھے لیکن ایمان ان کا متزلزل نہیں تھا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین میں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سارے سینیریو میں اپنے جنود کا ذکر کر کے یہ ریئلائز کراتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مسلمانوں پر ایسی مشکلات آئے بغیر، مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھیجے بغیر، مسلمانوں کے ایسے معاہدے کرائے بغیر بھی دین کا تو کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے لشکر بھیج دیں، بغیر کسی بھی مومن کے کسی بھی قسم کے کام کے دین کا کام ہوتا رہے گا، دین پھیلتا رہے گا، دین نافذ ہوتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو لشکر ہیں، اور زمین اور آسمان میں اللہ کے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کچھ اس کے پاس موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم اور خوب حکمت والا. یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ اس کی تدابیر چل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہمارے گھر کے حالات ایسے کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں غیب سے کیوں نہیں کوئی مدد کر دیتے. کہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت عزیز بہت بیمار ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو شیطان ہمیں کیا ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو بہت دعائیں کی، میں نے تو بہت یہ کیا تھا، اللہ نے میری سنی نہیں. بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف معاملات میں ڈالتے ہیں، مختلف سچویشن میں ڈالتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں، وہ سارے کام وہ سارے معاملات خود بخود بھی ہوتے چلے جائیں اللہ کے پاس. اللہ نے تو صرف کن کہنا ہے. لشکر ہیں اللہ کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی چاہیں، بغیر لشکروں کے بھی، تب بھی آپ کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہے. بغیر کسی سبب کے نظر آئے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. ہم نیک ہوتے ہیں، ہم اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر دیتے، ہمیں بخار ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، ہم اس پہ صبر کرتے تو وہ جو ہمارے اوپر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ سب دھل جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے اس صبر کی وجہ سے جو اس تکلیف کو ہم نے برداشت کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو سارے سچویشنز ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں اس میں نہ ڈالیں، لیکن ہمیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہمارے درجات بلند ہو۔ ہمیں اپنا پوٹینشیل نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنے اچھے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جیسے رمضان ہے نا، رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ عام دنوں میں آپ دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ رات کو سوتے ہوئے دودھ پیتے ہیں، کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں کے طویل روزے یاد کیجیے، بغیر کھائے پیے آپ 14-15 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا روزہ جو ہے وہ آرام سے مطلب برداشت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ عام روٹین کی نسبت آپ کی عبادات بھی زیادہ ہوتی ہیں، آپ کی خوش اخلاقی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ پوٹینشیل ہے نا ہمارا، ہم اگر بغیر کھائے پیے اتنے اچھے ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کھا پی کے بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے دکھاتے، دیکھو اگر تم بھوکے پیاسے رہ کے اتنا اچھی نماز پڑھ سکتے ہو تو تمہارا جب پیٹ بھرا ہو تو تم تب اس سے زیادہ اچھی پڑھ سکتے ہو۔ جب تمہارے پیٹ میں کریمپس نہیں پڑ رہی، جب پیاس سے حلق نہیں خشک ہوا ہوا اور تم تر و تازہ ہو، فریش ہو، تو تم اس سے کہیں اچھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس میں ڈال کر ہمارا پوٹینشیل دکھا دیتے ہیں، ہمیں بتاتے کہ دیکھ لو کہ تم اس طرح کے حالات میں اگر اس طرح سروائیو کر سکتے ہو، اس طرح اچھا کام کر سکتے ہو، ایسے ہمت ہے تمہارے اندر، تو پھر تم اس کے باہر نکل کر، اس سچویشن سے باہر نکل کے اس سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا اور اس کا حکیم ہونا، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے سارے پلان جس کے، اور پھر وہ اسی حکمت کے ساتھ، ایسے پلانز کے ساتھ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں پھر جب مومن کو اجر دیتا ہے وہ کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور کیا ہے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت عظیم کامیابی۔ یہ بڑی کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن حاصل کریں، جنت میں چلے جائیں، ورنہ ہم تو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے لیے جہنم کمانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے ہیں، پھر ہمیں کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، پھر ہمارے لیے اس میں سے راہیں نکالتے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ ہمارے دکھاتے ہیں کہ اچھا یہ کھٹکھٹاؤ، واپس آ جاؤ، کیونکہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی نا، اگر شکر کی کیفیت میں تو شکر کریں، اور اگر صبر کی کیفیت میں ہوں گے تو صبر کریں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مرد اور عورتوں کو، ظَانِّينَ، جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، ظَنَّ السَّوْءِ، برا گمان، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ہے گردش بری، وغضب اللہ علیہم، اور غضبناک ہوا اللہ ان پر، ولعنہم، اور اس نے ان پر لعنت کی، وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کی اس نے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جس وقت جو مدینہ کے منافقین تھے، وہ بدوؤں میں بھی تھے اور جو شہر میں بھی تھے مدینہ میں، تو ان کو جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا مسلمان عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اپنی بہانے بازیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے جیسے کہ ان کا طریقہ تھا ہمیشہ سے، تو ان کو پورا یہ یقین تھا، جیسے کہ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 12 میں جو ہے اس کا ذکر بھی آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اس سفر سے زندہ واپس نہیں آئیں گے،
یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ ظن السوء کر رہے تھے، برا گمان کر رہے تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، مسلمان وہاں مشرکوں کے گڑھ میں جا رہے ہیں تو وہ وہاں مارے جائیں گے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظن السوء کہہ رہے ہیں، برا گمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو تنہا چھوڑ دے گا، وہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ برا گمان ہے. یا یہ کہ اللہ، اگر انڈیویجولی ہم دیکھیں، اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے برے گمان کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ فوت ہو، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کی طرح سے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو ہمیں اپنی برائیوں سے ڈرنا چاہیے، ان کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے لیے بخشش کے طلبگار رہنا چاہیے. اور یہاں پر جیسا کہ ان کے برے گمان کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد نہیں کریں گے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ بس اب یہ گئے اور یہ ماریں گے. تو ہمیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بندے کا کام ہے فرما برداری کرنا، اور بندے کا کام ہے دعا کرنا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس طرح سے پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کریں گے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ضرور کرے، چاہے بندہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ فرمانے علیہم دائرۃ السوء، اور ان پر ہے گردش بری، یعنی اصل میں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جس انجام بد سے یہ بچنا چاہتے ہیں، تو یہ بالآخر انہوں نے خود ہی اس میں مبتلا ہو کر ہی رہنا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنایا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہی ذکر آ رہا ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا. یہاں پر دوبارہ جو ہے یہ الفاظ دہرائے گئے، جیسے آیت نمبر 4 میں دہرائے گئے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں اگر لڑنے کا کام جو ہے وہ مومنوں سے کرا رہے ہیں، اب اللہ کے پاس لشکر ہیں، وہ موافق الفطرت طریقے سے بھی جو ہے وہ یہ کام کروا سکتے ہیں، لیکن مومنوں سے کیوں کرواتے یہ کام؟ تاکہ ان ریٹرن مومنوں کو نوازا جا سکے. اور یہاں پر دوبارہ مضمون جس سلسلہ میں آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہیں اور جس کی سرکوبی وہ کرنا چاہیں، تو ان کے پاس بے شمار لشکر ہیں جن کو چاہے وہ استعمال کر لے، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو روک سکے. وہاں جنود کا ذکر کیوں تھا، کس کانٹیکس میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی مسلمانوں کے شمولیت کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مومنوں کو بڑے درجے دینے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کام مومنوں سے کرا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہاں پر کیوں آیا ہے یہ کہ یہاں پر جو پیچھے سزا کی بات ہو رہی ہے تو انہیں ریئلائز کرایا جا سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے زبردست اور حکمت والے ہیں، اور ان کے پاس لشکر ہیں، وہ جیسے چاہیں ان کافروں کو پکڑ سکتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور گواہی دینے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ توحید کی گواہی دینے والا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جو امتیں ہیں ان کے اوپر گواہ بنایا گیا. جیسے ہوتا ہے نا کما اس میں سورہ بقرہ میں آتا ہے
كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، کہ مسلمانوں کو امت وسط بنایا تاکہ وہ ساری امتوں کے اوپر اس بات کی گواہی دیں، اسلام کی گواہی دیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے اوپر گواہ ہیں کہ انہوں نے امت کو پورے کا پورا دین پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں احادیث میں اور قرآن میں، ان میں یہ 3 نام ہیں، شاہدن، مبشرن اور نذیرا، اور اس کے علاوہ 1-2 نام اور ہیں، جیسے ماحی ہے، محو کرنے والا، مٹا دینے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کفر اور شرک کو مٹانے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حاشر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 99 نام قرآن کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کسی دلیل سے نہیں ثابت کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نام جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، جو قرآن سے بھی ملیں گے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں بھی اور احادیث میں بھی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، یعنی پوری کی پوری اسلامی دعوت کا یہاں پر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، توحید پر گواہی دینے والے اور اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں اور شرک نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گے۔ تو پوری اسلامی دعوت جو ہے ان 3 الفاظ کے اندر کور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ پورا کا پورا میسج تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم قوت دو اسے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم تعظیم کرو اس کی۔ یہاں پر وقت کیا جائے گا، اور یہاں پر ہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ کا مقام ہمیں بتانے کے بعد کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، ہمارے کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو آگے بڑھانا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ابلاغ کا کام کتنا مشکل ہے، اور حق کو لوگوں تک پہنچانا باطل نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہوگا؟ کیا ضروری ہوتا ہے؟ پھر دعائیں ضروری ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کی صبح اور شام۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تسبیح کا حکم دیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو یہ ساری تا قیامت جو ہے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، معاملہ ہم سے ریزالو نہیں ہو رہا ہوتا، تو جہاں آپ دیگر ظاہر ہے آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، وہاں بالخصوص تسبیح ضرور کریں، اور خاص طور پر پھر حضرت یونس کے جو کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پورے شعور کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آسان کر دیں گے معاملہ۔ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے تو اعذروہ اور توقروہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ آسان نہیں تھا، نہ اس دور میں آسان تھا دین کا کام کرنا، اور نہ آج آسان ہے خود بھی دین پر عمل کرنا، اور دوسروں کو بھی صحیح دین پہنچانا مشکل ہے۔ انفیکٹ
لوگوں کی پسند کا دین پھیلانا تو بہت آسان کام ہے، تو ہر دوسرا بندہ عالم بن کے بیٹھ جائے گا، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے فتوے ان کو دے کے راضی رکھے گا ان کو بھی، اور وہ ان کو راضی رکھیں گے. لیکن اصل دین پہنچانا یہ اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. وَتَوَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا میں تو آگے سورہ حجرات میں بھی آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آواز کو بلند کرنا جائز نہیں تھا. اسی طرح جو ہے وہ دیگر آداب جو ہیں وہ سکھائے گئے. اور اب جو ہے وہ کس طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بڑھانا. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سیکھنا. جتنے اہتمام سے ہم قرآن سیکھتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں. اور پھر یہ کہ جو سنتیں لوگ چھوڑ چکے ہیں ان سنتوں کو زندہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ادب اور احترام اور تعظیم کے ساتھ کیجیے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھ کے. فمن نکث، تو جو کوئی عہد توڑ دے، فانما ینکث علی نفسہ، تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نفس پر. ومن اوفی، تو جو پورا کرے، بما اسے جو عہد علیہ عہد کیا اس نے اس پر اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب وہ دے گا اسے اجر بہت بڑا. اور یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے. جب حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیلی تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی کہ اگر واقعی حضرت عثمان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو سب یہیں اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ اس نتیجے میں جو ہیں وہ سب ہی کٹ کیوں نہ مرے. یعنی اپنی جان کی بیعت دی تھی کہ ہم یہاں پر حضرت عثمان کا بدلہ لے کر واپس آئیں گے، کوئی بزدلی نہیں دکھائے گا. اور اس بیعت میں چونکہ بھی کنفرم نہیں تھا حضرت عثمان کی شہادت کا، تو حضرت عثمان کی طرف سے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی تھی. اور اس بیعت کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ساتھ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو اپنے سے بیعت کا درجہ دے رہے ہیں. اتنی پسند آئی تھی یہ بات. اور یہ کیا ہے؟ یہ حمیت ہے. آپ اپنے مومن بھائی کا خون ضائع نہیں جانے دیتے، آپ اپنے مومن بھائی کے کاز کو ضائع نہیں جانے دیتے. آپ مومنوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی تکالیف کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ جب وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. یہ پرومس ان کا، یہ وعدہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تھا. اور اس پر، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان جو ہے شہید نہیں ہوئے. ہمیں تو بعد میں پتا چلا نا، صحابہ کو تو بعد میں پتا چلا، اور ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا. یہ بیعت جب ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمانے فَسَيُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب میں ان کو بہت بڑا اجر دوں گا. تو یہ امتحان تھا اصل میں ان کا. کیا کرتے ہیں؟ دشمن سے ڈر جاتے ہیں یا اپنے بھائی کی خاطر دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. اور بہت دفعہ ہم کوئی اچھا قدم اٹھانے میں خوفزدہ رہتے ہیں تو اصل میں وہ ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. اور اگرچہ کہ کوئی بھی آگے مشکل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے مشکل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جب قدم اٹھاتے ہیں، ہم جب عہد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر دے دیتے، چاہے وہ آگے کسی قسم کی مشکل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی.
چلیں انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کل تھرسڈے ہے، پہلے ہم تھوڑا اس کو پڑھیں گے اپنے سبق کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.